السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر مشرکین کو دعوت دی، یعنی کھلے عام دعوت شروع کی، تو انہی دنوں میں کچھ دن بعد جو حج کے دن تھے وہ حج کے دن آ گئے۔ تو قریش مکہ نے، جو کافر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب لوگ آئیں گے حج کرنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعوت دیں گے، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل جائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر وہ ولید کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم کیا کریں۔ تو ولید نے کہا کہ تم مشورہ کر لو کہ ہم کیا کہیں گے، پھر سارے ایک بات پر متفق ہو جائیں، اس کے بعد ہم کوئی بات کہیں گے۔ تو اس کا لکھا ہوا ہے کہ فرماتے ہیں کہ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی متعلق ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کی طرح ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا کہ اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ لے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کاہن کہیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ نہیں ہے۔ اس پر پھر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ پاگل ہیں۔ ولید نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ ہی ان جیسی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا کہ یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اس سے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس کلام نے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دینا شروع کیا تھا، تو اس میں سب سے زیادہ پیش جو تھا ابو لہب ملعون تھا۔ لکھا ہوا ہے کہ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا۔ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا۔ اچھا، اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس حج سے اپنے گھروں کو جو لوگ واپس ہوئے ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ یعنی جیسے ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہا ہو، اس طرح یہ بات ہوئی تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری صورت، اب مختلف صورتیں تھیں، اب ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین سے روکنے کی ہمت کارگر نہیں ہو رہی، تو ایک بار پھر انہوں نے خور ہوت کیا اور آپ کی دعوت کا قلعہ کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا۔ اور اب دوسری بات کہتے ہیں
کیا مشورے کیے تھے کہ ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بد دل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قرآن کہتا ہے وقالوا یا وہ لوگ کہتے تھے، کافر کیا کہتے تھے؟ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ان کفار نے کہا ہے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب اور منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے پھرتے، اور کہتے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرماتے ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین مذاق کرتے کہ ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا۔ اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے الیس اللہ باعلم بالشاکرین۔ کیا شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ اس ذیل میں آیا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظین۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اس میں پہلی صورت میں کیا کرتے تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب دوسری صورت، وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک واہیات اعتراضاتوں کا نشان بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوایا ہے، اب یہ آپ پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر کوئی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔ اب تیسری صورت کیا تھی کہ فرماتے ہیں کہ پہلوؤں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا کہ قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک ان کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر ایماندار تھے۔
اب جب کہ ان کی کن پٹیوں اور سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیر ہو چلے ہیں، وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ نہیں، بخدا وہ جادوگر نہیں۔ ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں۔ نہیں، بخدا وہ کاہن بھی نہیں ہیں۔ ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہے اور ان کی فکر بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں۔ نہیں، بخدا وہ شاعر بھی نہیں۔ ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف دیکھے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ پاگل ہیں۔ نہیں، بخدا وہ پاگل بھی نہیں۔ ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بیکی باتیں۔ قریش کے لوگوں، سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اسفندیار کے قصے سیکھے۔ پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے، ان کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا پھرتا، آخر کس بنا پر محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے؟ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نضر نے چند لونڈیاں خریدی تھیں، اور جب کسی آدمی کے متعلق سنتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہتا۔ اس سلسلے میں ارشاد الہی نازل ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ جی، یہ کافر لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ پہلے مختلف حربیں اختیار کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس بات سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر وہ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اس کے بعد سارا قرآن نے جو نقشہ بیان کیا ہے، اس سے آگے بھی بہت سارے بیانات آ رہے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارا ظلم کیا گیا۔ یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی تھی، اس کے بعد جا کے ہمیں یہ کلمہ جو ہے وہ مفت میں ملا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔